بسم اللہ الرحمن الرحیم ان عائشہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تحروا لیلۃ القدر فی البتر من العشر الاواخر من رمضان۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا روایت فرماتی ہیں کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شب قدر کو رمضان کے آخری اشرا کی تاک راتوں میں تلاش کرو۔ رمضان مبارک کا یہ جو مہینہ ہے ماہ مبارک، اس کی عظمتوں اور اس کی رفعتوں کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس کی راتوں میں سے ایک رات ایسی بھی ہے کہ جس کو شب قدر کہا جاتا ہے، جس کے بارے میں رب تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ ایک شب قدر 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اور اگر 1000 مہینوں کو سالوں میں تقسیم کیا جائے تو 83 سال اور 4 مہینے 83 سال اور 4 مہینے 1000 مہینوں کے بنتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شب قدر 1000 مہینوں سے افضل ہے، یعنی اگر جو بندہ شب قدر کی رات کو جاگ کے اللہ کی عبادت کرتا ہے اور شب بیداری کرتا ہے تو ایسے ہے کہ اس نے 83 سال اور 4 مہینوں سے زیادہ وقت اللہ کی عبادت میں گزارا ہے۔ اور امام براق رحمۃ اللہ علیہ اس رات کی جو اس کا نام ہے شب قدر کی قدر والی رات، نام کی وجہ تسمیہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جو بندہ اس رات کو اللہ کی عبادت کرتا ہے یہ رات اس بندے کو بھی صاحب قدر بنا دیتی ہے، یعنی اگرچہ وہ اس سے پہلے اس لائق نہ ہو، اس کو یہ مقام حاصل نہ ہو، لیکن اگر بندہ اس رات میں رب تعالیٰ کی عبادت کرے، شب بیداری کرے تو یہ رات اس بندے کو بھی صاحب قدر یعنی قدر والا بنا دیتی ہے، یعنی لوگ اس کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ اور پھر آقا کریم نے امت پہ کرم فرماتے ہوئے، آسانی پیدا فرماتے ہوئے یہ بھی بتا دیا کہ یہ کون سی راتوں میں تلاش کیا جائے، تو پورا مہینہ بھی نہیں فرمایا کہ رمضان کا جو آخری اشرا ہے اس میں جو پھر تاک راتیں ہیں، آخری اشرے کی ساری راتیں بھی نہیں، تاک راتوں میں اس کو تلاش کرو، یعنی آخری اشرے کی تاک راتوں میں سے ہی یہ کوئی رات شب قدر کی رات ہوتی ہے۔ تو شب قدر کو پانے کا بہترین اور آسان طریقہ یہ ہے اور آسان فارمولہ یہ ہے کہ شب اپنا رمضان کے آخری اشرا میں اعتکاف کیا جائے، اور پھر اعتکاف آخری اشرا کا یہ آقا کریم کی سنت بھی ہے۔ آقا کریم ہر سال آخری اشرا کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے حتیٰ کہ حضور ظاہری طور پہ اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ اور پھر اعتکاف کے فضائل بیان کرتے ہوئے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پہ فرمایا کہ جو بندہ خالص نیت سے، یعنی ریاکاری کی دل میں نیت نہ ہو، شہرت کی خواہش نہ ہو کہ لوگ کہیں گے یہ بندہ تو بڑا نیک ہے، یہ بڑی عبادت کرتا ہے، یہ ہر سال اعتکاف کرتا ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہ ہو، دل میں خواہش کی تمنا نہ ہو، خالص اللہ کی رضا کے لیے جو بندہ ایک دن کا اعتکاف کرتا ہے تو آقا کریم نے فرمایا کہ اس کے درمیان اور دوزخ کے درمیان رب تعالیٰ 500 سال کی مسافت پیدا فرما دیتا ہے۔ اور ایک مقام پہ آقا کریم نے فرمایا جو بندہ خالص نیت سے اللہ کی رضا کے لیے ایک دن اور ایک رات کا اعتکاف کرتا ہے تو اس کو رب تعالیٰ 300 شہیدوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں ہے آقا کریم نے آخری اشرا کا جو اعتکاف ہے یعنی 10 دن کا، اس کے فضائل بیان کرتے ہوئے فرمایا جو بندہ خالص نیت سے آخری اشرے کا رمضان کے یعنی 10 دنوں کا اعتکاف کرتا ہے تو رب تعالیٰ اس کے درمیان اور دوزخ کے درمیان 3 خندقوں کا فاصلہ پیدا فرما دیتا ہے۔ اور آقا کریم نے فرمایا کہ ایک خندق جو ہے وہ مشرق سے لے کر مغرب تک کا یہ جو فاصلہ ہے اس سے زیادہ لمبی ہے، ایک خندق اس سے زیادہ لمبی ہے۔ اور آقا کریم نے فرمایا کہ رب تعالیٰ اس کے درمیان اور دوزخ کے درمیان 3 خندقوں کا فاصلہ پیدا فرما دیتا ہے۔ اور پھر کیا کہ سب سے بہتر یہ ہے کہ معتکف کو شب قدر جو 1000 مہینوں سے افضل ہے کہ اس رات میں اللہ کی عبادت کی جائے تو 83 برس 4 مہینوں سے زیادہ وقت کا جو وقت ہے، پتہ نہیں کسی کی زندگی اتنی ہو یا نہ ہو، لیکن ایک شب قدر اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی اس میں عبادت کی جائے تو بندہ 83 سال 4 مہینوں سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزار دیتا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ اعتکاف کیا جائے پھر اعتکاف کو بچانا بھی ہے،
اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہمارے نوجوان اعتکاف تو کرتے ہیں لیکن پہلے دن ہی اعتکاف کا کیا پانچا کر دیتے ہیں۔ آج کل فیشن بن چکا ہے ہمارے نوجوانوں میں اعتکاف، کہ لوگ کہیں گے کہ یہ تو چھوٹی سی عمر میں اعتکاف کر رہا ہے۔ نہیں، میں پہلے بیان کر جب آقا کریم نے فرمایا کہ اللہ کی رضا کے لیے اعتکاف کیا جائے، اگر لوگوں کو دکھانے کے لیے کیا تو پھر تو مقصد فوت ہو گیا۔ ایسے اعتکاف سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ اور پھر یہ ہے، میں کہہ چکا ہوں کہ پہلے دن ہی اعتکاف توڑ کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے یہ کہ اعتکاف کے لیے روزہ شرط ہے، روزے کے بغیر اعتکاف جو سنت اعتکاف ہے وہ ادا نہیں ہوگا۔ اگر کوئی مریض بھی ہو، کوئی مسافر بھی ہو، اس نے اعتکاف کیا لیکن روزہ نہیں رکھا، کیونکہ مریض اور مسافر کو روزہ نہ رکھنے کی رخصت ہے کہ وہ رمضان میں روزہ نہ رکھے لیکن عید کے بعد وہ روزہ رکھے، جتنے رہ گئے ان کی گنتی پوری کرے۔ لیکن کیا ہے، اعتکاف کے لیے روزہ شرط ہے۔ اگر کسی مسافر نے، مریض نے اعتکاف کیا لیکن روزہ اس نے نہیں رکھا تو اس کا سنت اعتکاف ادا نہیں ہوگا، وہ نفلی اعتکاف ہوگا۔ پہلے نمبر پہ روزہ شرط ہے۔ پھر دوسرے نمبر پہ 20 رمضان کو جو آج کا دن ہے، غروب آفتاب سے پہلے، یعنی سورج غروب ہونے سے پہلے مسجد میں آ کے اللہ کے گھر میں اعتکاف کی نیت کر لینی ہے۔ اور پھر اس کے بعد بغیر کسی گزر کے، جب تک عید کا چاند نظر نہیں آ جاتا، جب تک اپنا کیا کہتے ہیں کہ یہ مہینہ، یہ ماہ مقدس رخصت نہیں ہو جاتا، تب تک بغیر ضرورت کے، ایسی حالت کے جس کے بغیر گزارا نہیں ہے، اس کے بغیر مسجد کی حد سے باہر نہیں نکل سکتا موتی۔ اور یہ پھر ہر سال بتایا جاتا ہے کہ یہ جو ہمارا وضو خانہ ہے مسجد کا، یہ بھی مسجد نہیں ہے، یہ فنائے مسجد ہے۔ یعنی وضو خانے میں بھی بغیر ضرورت کے نہیں جا سکتے۔ اگر وضو ٹوٹ گیا مسجد میں بیٹھ کے، وضو جو ہے نا، چونکہ یہ ضرورت ہے تو وضو کرنے کے لیے جا سکتے ہیں، اس کے علاوہ نہیں جا سکتے۔ اگر اس کے علاوہ بغیر ضرورت کے وضو خانے میں موت کیا تو اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ نہیں، ہر سال بتایا جاتا ہے لیکن اس کے باوجود ہمارے نوجوان اس چیز کی پرواہ نہیں کرتے۔ اور پھر حالانکہ اعتکاف جو ہوتا ہے، اس کا مقصد تو یہ ہوتا ہے کہ بتا دنیا سے کٹ کے رب تعالیٰ کی یاد میں انہماک پیدا کیا جائے، رب تعالیٰ کو یاد کیا جائے، اس کے ذکر میں یہ جو اوقات ہو، یہ ایام ہو، یہ راتیں گزاری جائیں۔ لیکن کیا ہے کہ ہمارے ہاں میں جو دیکھ رہا ہوں کئی سالوں سے، صرف یہ 2-3 سالوں سے نہیں، ایسا ہی ہوتا ہے کہ ہمارے نوجوان یہ 10 دن جو ہے نا مل بیٹھ کے، وہ ایک ان کو مل کے بیٹھنے کا موقع مل جاتا ہے، اور کیا کہ باتیں گپیں لگتی ہیں، مل کے بیٹھتے وقت گزارتے ہیں، باتیں ہوتی ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، ایسا کریں گے تو اعتکاف کیا ہے، ٹوٹ جائے گا۔ تو بغیر ضرورت کے، کس کے بغیر گزارا نہیں۔ مثلاً اگر بندے کو قضاء حاجت ہوگی، آپ نفسوں میں واش روم جانا پڑ گیا، یہ بھی انسان کی ضرورت میں ہے، اس کے بغیر بھی گزارا نہیں ہے، تو اس کے لیے بھی مسجد سے نکل کے واش روم میں جا سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ مختصر کے جس کے بغیر گزارا ہے اس کے لیے مسجد سے نہیں نکل سکتے، لیکن جس چیز کے لیے گزارا، اس چیز کے بغیر گزارا نہیں ہے، اس کے لیے مسجد سے نکلیں گے، اپنا اس کے لیے نکل سکتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ مسجد سے نکلے، وضو خانے میں بھی گئے، اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ پھر یہ کیا کہ 10 دن صرف مسجد میں بیٹھنا تو نصیب ہوگا، ادھر بیٹھ کے جو مجلس ہوگی وہ تو حاصل ہوگی، لیکن اس کے علاوہ اللہ کی رضا اور ثواب کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ اس لیے اعتکاف کرنا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرنا ہے، اللہ کے محبوب کو راضی کرنے کے لیے کرنا ہے، ریاکاری کا شیوہ بھی دل میں نہ ہو۔ پھر یہ ہے کہ یہاں آ کے اعتکاف کرنے کے ساتھ ساتھ اعتکاف کو بچانا بھی ہے۔ اللہ پاک اور سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیکم۔